صفحہ نمبر 97 سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 3۔ اس صفحے کی آخری 2 سطریں وہاں سے تلاوت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3۔ امام الانبیاء خاتم النبیین سرتاج دو عالم رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات اور آپ کے انتقال سے تقریباً 3 مہینے پہلے اس وقت نازل ہوئی جس وقت آپ اپنی زندگی کے پہلے اور آخری حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج 10 ہجری جبل رحمت کے دامن میں
ایک اونٹنی پہ سوار 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کے سامنے وہ تاریخی اور بے مثال خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں، مجھ سے دین کے احکام سیکھ لو، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے اس حج کے بعد میں پھر کبھی حج نہ کر سکوں۔ اور ترمذی کی روایت میں الفاظ اس طرح ہیں کہ لوگوں، میری باتیں غور سے سنو، میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں پھر تمہیں کبھی نہ دیکھ سکوں گا۔ حدیث کے الفاظ پر ایک مرتبہ پھر نظر ڈالیے۔ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں نہ دیکھ سکوں، اس لیے میری بات کو غور سے سنو۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں موت کا جام پی لوں، بلکہ آپ نے حجۃ الوداع سے واپسی پر منا میں یا خم غدیر میں اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ کا ایلچی موت کا پیغام لے کر میرے پاس آئے اور میں اس پیغام کو قبول کر لوں۔ آج حجۃ الوداع میں آپ یہی کہنا چاہتے تھے کہ میں نے جب موت کا جام پی لیا تو پھر نہ تم مجھے دیکھ سکو گے اور میں نہ تمہیں دیکھ سکوں گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا، اس پر میں بحث بھی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں۔ جو لوگ قصے، کہانیاں، بزرگوں کے خط، کشف اور الہام، ان کو بنیاد بنا کے یہ باتیں کہتے ہیں کہ آپ نے قبر پہ آنے والوں کو دیکھا یا کئی زیارت کرنے والوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، یہ قصے اور کہانیاں ہیں۔ ان کے مقابلے میں امام الانبیاء کا ارشاد پیش کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیاہ ستہ سے پیش کر رہا ہوں ترمذی سے۔ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہیں سکوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ آج آپ کی قبر منور پر
اگر کوئی آدمی حاضری دے تو آپ اس کو نہیں دیکھتے، اور اگر آپ نے وفات کے بعد بھی دیکھنا ہوتا تو آپ یہ کبھی نہ فرماتے کہ ہو سکتا ہے میں آئندہ سال تمہیں دیکھ نہ سکوں گا۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے اس خطبے میں جہاں یہ آیت نمبر 3 آپ پر نازل ہوئی، اس خطبے میں آپ نے جو کچھ فرمایا وہ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اور احادیث کی کتب میں وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا۔ ان میں میں ایک بات کا تذکرہ جو میرے موضوع سے متعلق ہے، میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس تاریخی خطبے میں یہ فرمایا کہ ترکتو فیکم امرین، وفی روایت ترکتو فیکم ثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان چیزوں کو چنگل مار لیا تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکے گی۔ لن تضلوا ابدا، میں تم میں 2 چیزیں بڑی وزنی اور بھاری اور قیمتی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو چنگل مار لیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ آپ نے ان 2 چیزوں کو گنتے ہوئے فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، و سنتی، اور ایک اپنی سنت، اپنا اسوہ، اپنی زندگی کا نمونہ، اپنی سیرت طیبہ، اپنی حیات مبارکہ اور اپنی سنت میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ یہ آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا۔ تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک موقع پر آپ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ اتنا اثر انگیز تھا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل پر اثرات مرتب ہونے لگے۔ آپ جب خطبہ دے کے فارغ ہوئے تو ایک صحابی مجمع سے کھڑا ہو گیا، اس نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ، آج کا خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، معلوم ہوتا ہے یہ خطبہ اس آدمی کا ہے جو ہم سے الوداع ہونا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے ہمیں چھوڑ کے۔ اس طرح کی باتیں تو آپ کی زبان سے ہم نے پہلی مرتبہ سنی ہے، ہماری آنکھیں بہنے لگی ہیں، آپ نے اس طرح گفتگو کی ہے۔ یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ یہ وداعی خطبہ تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ اور بھی ارشاد فرما دیں، کچھ وصیتیں کر دیں، کچھ نصیحتیں آپ کر دیں، کوئی بات آپ بیان کریں جس کو ہم پلے باندھ لیں۔ جب اس صحابی نے یہ کھڑے ہو کے کہا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، جو آدمی تم میں سے میرے بعد اس دنیا میں زندہ رہے گا، فسیرا اختلافا کثیرا، وہ اپنے درمیان بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، جھگڑے ہوں گے، اختلاف ہوں گے، تنازعات اٹھیں گے، لوگ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بعد جو بندہ تم میں سے اس دنیا میں زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، بہت جھگڑے دیکھے گا، تنازعات بڑھ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس موقع پر جب مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور اختلاف ہو جائے، علیکم بسنتی، اس وقت میری سنت کو لازم پکڑ لینا۔ علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت پر عمل کرو، وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفائے راشدین ان کی سنت پر عمل کرو۔ اب آپ نے حجۃ الوداع میں کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی سنت، 2 باتیں گنی۔
میں اس سے تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے گیا تو آپ نے وصیت کرتے ہوئے ایک تیسری چیز کا اضافہ بھی کر دیا، میری سنت بھی اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی۔ معلوم ہوا کہ جو کام خلفائے راشدین کریں گے وہ کیا بنے گی؟ سنت بنے گی۔ اور یہ سند ان کو کہاں سے ملی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں، صحیح رستے پر چلنے والے ہیں، ان کی سنت پر عمل کرنا۔ آپ نے فرمایا تمسکوا بہا، تمسکوا بہا، میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اچھی طرح چنگل مار لینا۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اگر تم سے وہ سنت کوئی چھیننے کی کوشش کرے تو اس کو اپنی پچھلی داڑھوں کے ساتھ مضبوط پکڑ لینا۔ جب کوئی چیز آپ سے چھیننا چاہتا ہے بندہ اور ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے تو فطرت ہے بندے کی کہ وہ بندہ منہ میں چیز دبا لیتا ہے۔ سامنے والے دانتوں سے پچھلے دانتوں میں قوت زیادہ ہوتی ہے، نواجذ کہتے ہیں پچھلے دانتوں کو۔ آپ نے فرمایا عضوا علیہ بالنواجذ، پچھلے دانتوں سے اس کو مضبوط پکڑے رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو ترک نہیں کرنا، اسی پر اپنی زندگی گزارنی ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کے طور طریقے تم نے بسر کرنے ہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، اے میری امت کے لوگوں خبردار، دین کے اندر نئے نئے کام کرنے سے بچتے رہنا۔ ایاکم ومحدثات الامور، دین کے اندر نئے نئے کام کرنے سے بچتے رہنا۔ فإن كل محدثۃ بدعہ، ہر دین میں نیا کام بدعت ہوگا۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت کیا ہوگی؟ ہر بدعت گمراہی ہوگی۔ میری سنت پہ عمل کرنا، میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرتے رہنا، اپنے طور طریقے پہ نیکی کے کام ایجاد نہیں کرنے، ثواب کے کام اپنے فہم اپنے دماغ سے ایجاد نہیں کرنے، اس سے تم نے بچنا ہے۔ اب میں آپ کو اس سے تھوڑا سا اور پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 73 فرقے میری امت میں ہو جائیں گے۔ مراد اس سے کثرت ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ 73 ہی بنیں گے، بلکہ مراد کثرت ہے۔ کثرت پہ لوگ اس لفظ کو استعمال کر دیتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں میں تین 70 ویری نہیں سمجھایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گن کے 70 مرتبہ سمجھایا ہے، مراد اس سے سمجھانے کی کثرت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے فرقے 72 حصوں میں وہ تقسیم ہوئے، میری امت 73 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کلہم فی النار، کلہم فی النار، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ ایک ان میں سے ملت ہوگی، ایک ان میں سے گروہ ہوگا جو جنت کا حقدار ہوگا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، جو گروہ جنت کا حقدار بنے گا اس کی علامت کیا ہوگی، ان کے عقائد و نظریات کیا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ گروہ اس رستے پر چلے گا جس رستے پہ میں چلتا ہوں اور میرے صحابہ چلتے ہیں۔ اب آپ نے خلفائے راشدین کے ساتھ صحابہ کو بھی شامل کر لیا ہے۔ اب بہت سی باتیں آ گئیں، نبی پاک نے خود ان کو سند دے دی۔ حجۃ الوداع میں فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک موقع پہ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، اور پھر ایک موقع پہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس رستے پر میں چلا اور جس رستے پہ میرے صحابہ چلے۔ چنانچہ دین وہ ہے، دین کا کام وہ ہے جو قرآن کہے گا، نبی پاک کہیں گے، خلفائے راشدین کہیں گے اور اصحاب پیمبر کی جماعت کہے گی، وہ دین بنے گا، وہ نیکی کا کام ہوگا، وہ ثواب کا کام ہوگا۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے خطبے میں جب نبی پاک نے یہ فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی زندگی کے طور طریقے
اپنے زندگی کے اعمال و اقوال و افعال، اپنی سیرت، اپنا اسوہ، زندگی کا نمونہ تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور مزے کی بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، وہ بیان کرتے ہوئے خدا کی قسم مجھے بڑی لذت محسوس ہوتی ہے۔ نبی پاک کی جتنی بھی کوئی بندہ تعریف کر لے حسن کی، جمال کی، تو وہ تعریف کم پڑ جاتی ہے اس کے مقابلے میں جو میں کہنے لگا ہوں۔ میں کہتا ہوں نبی پاک کو 23 برس ملے ہیں، نبوت ملنے کے بعد حجۃ الوداع میں آنے تک 23 برس آپ کو ملے ہیں۔ 23 برس کوئی بہت لمبی مدت ہوتی ہے؟ 23 برس کیا ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتے 23 برس۔ ان میں 13 برس مکہ مکرمہ میں کوئی حکم نازل نہیں ہوتا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، معاملات۔ 13 سالہ مکے میں ایک ہی اعلان اور ایک ہی نغمہ گونج رہا ہے، لا الہ الا اللہ، ایک ہی آواز ہے، ایک ہی تبلیغ ہے، کوئی احکام فرض نہیں ہوئے۔ مدینہ منورہ میں جا کے احکام فرض ہوتے ہیں۔ ہاں نماز معراج والی رات میں فرض ہو گئی تھی، لیکن وہ 12 نبوی میں معراج آپ کو ہوا ہے، ہجرت سے صرف 1 سال پہلے۔ 12 سال کے بعد نماز فرض ہوئی ہے، احکام نہیں آئے ہیں، قوانین ابھی لاگو نہیں ہوئے۔ وہ 13 سال مکے میں آپ نے عقیدے درست کیے ہیں، لوگوں کے بنیاد آپ نے رکھی ہے، بنیاد پہ آپ نے محنت کی ہے اور عقیدے لوگوں کے مضبوط کیے ہیں، ان کے دل سے شرک و کفر کو کھرچ کھرچ کے باہر نکالا ہے اور ان کو سمجھایا ہے کہ عبادت و پکار کے لائق ہے تو صرف اللہ، مشکل کشا اور حاجت روا ہے تو صرف اللہ، سجدے کے لائق وہی ہے جس نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے تیرے ماتھے کو سجایا ہے، اسی کے سامنے اس ماتھے کو جھکا۔ یہی بات اچھی لگتی ہے۔ نظر و نیاز اس کے نام کی دو جس نے تمہیں مال عطا کیا ہے، جس نے تم پہ رحم کیا ہے، جس نے تم پہ فضل کیا ہے۔ 13 سال تو مکہ مکرمہ میں عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے گزر گئے تھے، پھر ہجرت کر کے جب آپ مدینہ منورہ میں آئے ہیں، میں تفصیل میں کیسے جاؤں، جمعے کے خطبے میں میں نے یہ موضوع شروع کر رکھا ہے ترتیب وار سیرت کا۔ مجھے بتائیے 10 سالہ مدینہ منورہ کی جو آپ کی زندگی تھی، ایک دن بھی آپ کو سکھ کا سانس لینا نصیب ہوا؟ ایک دن نصیب ہوا؟ آج بدر ہے، آج احد ہے، آج خندق ہے، آج حدیبیہ ہے، آج فتح مکہ ہے، آج خیبر ہے، آج حنین ہے، آج تبوک کا سفر ہے، آج 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 گھرانے متاثر ہو گئے، لوگ زخمی ہو گئے، چنانچہ کفار حملہ کرتے ہیں، بادشاہوں کو خط لکھنے ہیں، وہ الگ ایلچی بھیجنے ہیں۔ 10 سال آپ کو مدینہ منورہ میں ملے، 13 سال آپ کو مکہ مکرمہ میں ملے، 23 سال کا عرصہ کوئی عرصہ نہیں ہوتا۔ میں کہا کرتا ہوں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان اور کوئی قابل سے قابل انسان اور کوئی لائق سے لائق ترین انسان آج دنیا میں کوئی پیش کرے، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی مجوسی، کوئی اسلام کا دشمن کسی فلاسفر کو پیش کرے، کسی حکمران کو پیش کریں، کسی فاتح کو پیش کریں، کسی پرچم کشا کو پیش کریں، جس کو 50 سال، 60 سال، 70 سال یہاں حکومت کرنے کا موقع ملا ہو اور وہ مرنے سے پہلے یہ کہہ کے مرا ہو کہ لوگوں میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، میں نے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، اب میں اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے مرنے کا کوئی غم نہیں ہے۔ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ سکندر جو آدھی دنیا کا فاتح تھا، وہ جب مرنے لگا تو کہنے لگا ابھی تو بہت کام کرنے باقی تھے، موت نے اجازت ہی نہیں دی، موت کا شکنجا کسا گیا ہے اور زندگی نے وفا نہیں کی، ابھی تو بہت سارے کام کرتے تھے۔ پرچم کشا یہ کہتے گزر گئے، فاتح لوگ یہ کہتے گزر گئے، سائنسدان یہ کہتے گزر گئے، فلاسفر یہ کہتے گزر گئے، اوے لوگوں اس کائنات میں صرف میرا پیارا پیغمبر ہے، صرف امام الانبیاء ہیں، صرف میرے پیارے پیغمبر ہیں جن کو صرف 23 سال ملے ہیں۔ 23 سال کی محنت کے بعد 1 لاکھ سے زیادہ مجمع حجۃ الوداع میں جمع ہے اور نبی پاک وہاں کہتے ہیں اے لوگوں جو کچھ میں نے کرنا تھا میں کر چکا ہوں، میں نے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں۔ چنانچہ آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، پھر اپنی سنت پر اور اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا آپ حکم دیتے ہیں کہ میرا اسوہ تمہارے سامنے ہے۔ نبی پاک ایک اونٹنی پہ سوار ہیں، اونٹنی جبل رحمت کے نیچے
دامن میں آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے اور اس پر آپ سوار ہیں کہ اچانک آپ پہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. صحابہ کہتے ہیں اونٹنی وحی کے بوجھ سے بیٹھنے لگی ہے, اس میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی, اونٹنی بیٹھنے لگی ہے. اور جو ہی وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو نبی پاک نے سورت مائدہ کی یہ تیسری آیت پڑھ کے سنائی کہ میں نے جو تم سے کہا تھا, میں نے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا, میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا. میں تم میں ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت اور طریقہ اور اسوہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. آؤ, اللہ نے اوپر سے اعلان کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اے مسلمانوں, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے, میں نے تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور اے امت محمدیہ میں نے اپنی نعمت آج تم پر پوری کر دی ہے, میں نے نعمت تم پر پوری کر دی, انعام میں نے تم پہ پورا کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں نے قیامت تک کے لیے تمہارے دین کا نام جو پسند کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ اسلام. میں نے تمہارے دین کا نام پسند کر لیا ہے. آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, تمہارا دین کامل ہو گیا. اس میں فرائض کتنے ہیں, سنن کتنے ہیں, حدود کتنے ہیں, احکام کتنے ہیں, معاملات کتنے ہیں, حکومت کے طریقے کتنے ہیں, سیاست کرنے کے طریقے کتنے ہیں, عدالت کرنے کے طریقے کتنے ہیں, تجارت کس طرح کرنی ہے, لین دین تم نے کس طرح کرنا ہے, نکاح طلاق خلا کے مسائل کیا ہیں, بے اور شراء کے مسائل کیا ہیں. آج میں نے دین تم پر مکمل کر دیا اور نعمت تم پر پوری کر دی ہے. میں اس سے پہلے کہ اس کی وضاحت کروں, ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلے پیغمبر اس دنیا میں آئے تھے الیاذ باللہ ان کا دین نامکمل تھا. نہ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلے پیغمبر اس دنیا میں آئے, حضرت موسیٰ ایک کتاب لے کر آئے, حضرت عیسیٰ ایک کتاب لے کے آئے, حضرت داؤد ایک کتاب لے کے آئے, حضرت ابراہیم صحیفے لے کے آئے, حضرت موسیٰ صحیفے لے کے آئے, دوسرے انبیاء صحیفے لے کے آئے. کیا ان انبیاء کا دین نامکمل تھا؟ نہ, اس کا تصور بھی کبھی نہ کرنا. سارے انبیاء جو اس دنیا میں آئے تھے اور انہوں نے اللہ کے احکام پہنچائے تھے وہ 100% اپنے مشن میں کامیاب ہوئے. ایک پیغمبر بھی ناکام نہیں ہوا, وہ سارے پیغمبر اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تھے. پھر یہ کامل دین کرنے کا معنی الیوم اکملت لکم دینکم, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیا تھا وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے تو کارآمد تھا, ان کی ضروریات کا تو وہ لحاظ کرتا تھا, لیکن حضرت عیسیٰ کی قوم کے لیے وہ کامل نہیں بن سکتا تھا. اپنی قوم کے لیے تو وہ کامل ہو گیا تھا, لیکن بعد میں آنے والے جو پیغمبر تھے اور جو امتیں تھیں ان کے لیے وہ دین جو تھا وہ کامل نہیں تھا, ان کی ضروریات کا وہ دین خیال نہیں کر سکتا تھا. چنانچہ پہلا جو دین نبیوں کو دیا گیا وہ وقتی تھا, اس معاشرے کے لیے, اس ماحول کے لیے, ان لوگوں کے لیے. ان لوگوں کی وفات کے بعد وہ دین دوسری قوم کے لیے کارآمد نہیں تھا, لہذا اللہ پیغمبر بھی ایک اور بھیج دیتے تھے اور پیغمبر اس قوم کی رہنمائی کر دیتے تھے. ہر نبی کو جو دین دیا اس کی اپنی قوم کے لیے, اس کی برادری کے لیے, اس کے معاشرے کے لیے, اس کے ماحول کے لیے تو کامل تھا, لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے اس میں ضروریات کا سامان موجود نہیں تھا. اللہ تعالی نے ہمارے پیارے پیغمبر پہ یہ آیت نازل کر کے فرمایا, میرے پیغمبر جو دین ہم نے تجھے دیا ہے اور جس کو سنت کا رنگ چڑھا کے تو نے نکھارا ہے, جس کو اپنی سنت کا رنگ چڑھا کے تو نے دنیا میں نکھارا ہے, میرے پیغمبر یہ صرف مکے والوں کے لیے نہیں ہے, یہ صرف مدینے والوں کے لیے نہیں ہے, یہ صرف طائف والوں کے لیے نہیں ہے, یہ صرف عرب والوں کے لیے نہیں ہے, یہ صرف عجم والوں کے لیے نہیں ہے, یہ صرف تیرے یاروں کے لیے نہیں ہے, یہ صرف تابعین کے لیے نہیں ہے, یہ صرف تبع تابعین کے لیے نہیں ہے, یہ صرف دوسری تیسری چوتھی پانچویں صدی کے لیے نہیں ہے. نہ میرے پیغمبر الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے تمہیں اتنا جامع اور اتنا کامل اور اتنا مکمل دین دیا ہے کہ جس دین میں ابو بکر کی ضرورت کا بھی خیال ہے اور قیامت کا جو آخری فرد آئے گا اس کی ضرورت کا بھی خیال موجود. یہ ہے کہ پہلا دین جو ایک نبی
کیا جاتا تھا، دوسرے نبی آتے، پہلا دین منسوخ ہو جاتا، دوسرا دین ناسخ بن جاتا۔ توریت منسوخ ہو گئی، انجیل اس کی ناسخ ہو گئی، قرآن آیا تو قرآن نے انجیل کو بھی کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا، اور قرآن اس کا ناسخ بن گیا۔ اب انجیل نہیں چلے گی، اب قرآن چلے گا، اور توریت نہیں چلے گی، اس وقت انجیل چلے گی۔ ہر نبی پر جو دین لاگو کیا جاتا تھا، بعد میں آنے والا پیغمبر جو نیا دین لے کے آتا تھا وہ پہلے دین کو منسوخ کر دیا کرتا تھا۔ میرے پیغمبر، ہم نے جو آپ کو دین عطا کیا ہے اب اس نے قیامت تک منسوخ ہو نہیں ہونا ہے۔ اس میں کوئی ترمیم کرے، کوئی اضافہ کرے، اس کو کوئی کاٹے، اس میں کوئی چیز داخل کرے، اس میں کمی کرے، اس میں کوئی چیز بڑھائے، نہ میرے پیغمبر، اس میں کمی کرنے والا اور بڑھانے والا اسلام کا غدار ہوگا۔ مومن وہی ہوگا جو نہ کمی کرے گا نہ بڑھائے گا۔ میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی فوری طور پر، امام الانبیاء سرور کائنات حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی بوڑھا آدمی آ گیا مسجد نبوی میں، اس کو اپنے گاؤں کے لوگوں نے ایلچی بنا کے بھیجا تھا کہ یار وہ مدینے میں ایک پیغمبر آئے ہیں، اس کے خلاف بڑا شور اٹھا ہوا ہے، کچھ اس کے حق میں بولتے ہیں، کچھ اس کی مخالفت میں بولتے ہیں، تو سیاںا آدمی ہے، مدینے ٹر جا تے تو آپ تحقیق کر کے آ کے محمد کیسا بندہ ہے، پھر ہمیں آ کے بتا توں، ہمیں آ کے خبر دے توں کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ چنانچہ وہ جٹ جو تھا زمیندار وہ آپ کی خدمت میں آیا، اور آپ کی خدمت میں آ کے پہلی نظر جو آپ کو دیکھی اس نے، تو پہلی نظر دیکھ کے کہتا ہے خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جٹ آدمی ہے، کبھی کبھی جٹ لوگ بڑی کام کی باتیں کر جایا کرتے ہیں۔ جٹ آدمی تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں جاندا، میں جٹ آدمی ہاں، جہل جے آدمی ہاں، تے اپنے پنڈ جا کے تواڈے بارے ذکر بھی کرنا ہے۔ نبی پاک کو کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی چھوٹی سی بات بتاؤ، میں وہ کرنے لگ جاؤں اور اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کے رکھ، مجھے کوئی چھوٹی سی بات بتاؤ۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، ولا تشرک باللہ شیئا، اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ عبادت پوجا اپنے اللہ کی کر اور اس میں کسی چیز کو شریک نہ فرما۔ آپ نے فرمایا فرضی نمازیں پڑھا کر، فرضی جو نمازیں ہیں نا فرض، ان کو پڑھ لیا کر۔ آپ نے فرمایا جو زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے وہ دے لیا کر، اور جو روزے فرض ہیں تجھ پر وہ رکھ لیا کر، یعنی رمضان کے روزے رکھ لیا کر، 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کر، اور زکوٰۃ جو تجھ پر فرض ہے وہ دے لیا کر۔ مطلب آپ کا یہ تھا کہ چلو اگر نوافل نہیں پڑھتا، تہجد نہیں پڑھتا، صدقے نہیں کرتا، نفلی روزے نہیں رکھتا، نہ رکھ، لیکن جو فرض تجھ پہ ہو چکا ہے اس کو تو ادا کر لے۔ آپ نے سب سے پہلے فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر اس طرح کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وحدانیت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، خالص عبادت اللہ کی کرنی ہے، پکار خالص اللہ کی کرنی ہے۔ اس کے بعد 5 وقت کی تو نماز پڑھ، رمضان کے تو روزے رکھ، اور جو تجھ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اس کو ادا کر لے۔ جٹ آدمی ہے نا، جو ہی نبی پاک نے یہ جملے کہے تو جواب میں کہتا ہے واللہ واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص، مجھے اللہ کی قسم ہے نہ اس تو ودا سا نہ گھٹا سا، لا ازید ولا ھذا ولا انقص، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ میں اس سے کم کروں گا، جو آپ نے کہا وہی کروں گا۔ میں کہا کرتا ہوں آج کے علماء کو جو بات سمجھ نہ آئی وہ اس زمانے کے جٹ کو سمجھ آ گئی کہ دین وہ ہے جو محمد عربی نے کہہ دیا، اس پر زیادتی بھی نہیں کرنی، اس سے کمی بھی نہیں کرنی۔ یہ جٹ کو پہلی مجلس میں سمجھ آ گئی، پہلی مجلس ہے نبی پاک کے ساتھ، اس کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ کہتا ہے لا ازید ولا ھذا ولا انقص، نہ میں اس پر زیادہ کروں گا نہ اس سے کوئی چیز کم کروں گا، جو آپ نے کہا ہے میں وہی کچھ کروں گا۔ یوں جو رخصت ہونے لگا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں جانا چاہتا ہوں، رخصت ہونے کے لیے دروازے کی طرف جو جانے لگا، کتنے خوش نصیب لوگ تھے، کتنے اعلیٰ لوگ تھے، کتنے عظیم لوگ تھے، خدا کی قسم رشک آتا ہے ان لوگوں پر۔ جو ہی اس طرح ہوا نبی پاک کے پاس جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا میرے یارو اگر جنت کا بندہ زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہو وہ جا رہا ہے،
من سرہ ون ینظر الرجل، جس آدمی کو یہ بات خوش لگے کہ وہ جنت کا آدمی زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، وہ دیکھو وہ جا رہا ہے۔ اس نے ایک ہی جملہ کہا تھا، دین وہی ہے جو آپ نے کہہ دیا ہے، نہ میں اس سے بڑھاؤں گا نہ میں اس سے گھٹاؤں گا۔ چنانچہ دین اگر کامل ہے، دین اگر مکمل ہے، اس کے حدود، اس کے قیود، اس کے احکام، اس کے فرائض، اس کے سنن، اس کے معاملات، اس کی سیاست، اس کی عدالت، اس کی تجارت، اس کی بیع اور شراء، مسجد میں آنا، مسجد سے نکلنا، رات کو سونا، صبح کو اٹھنا، سواری پہ سوار ہونا، سواری سے اترنا، لباس کا پہننا، لباس کا اتار دینا، جوتی کا پہننا، جوتی کا اتارنا، نکاح کا کرنا، شادی کا ہونا، غمی کا ہونا، مرن کا ہونا، پرن کا ہونا، تجہیز و تکفین، میت کو نہلانا، قبر میں دفنانا، اس کی قبر بنانا، کس طرح گھر آنا، اور زندگی کی کون سی بات ہے جس میں پیارے پیغمبر نے تمہاری رہنمائی نہیں کی؟ بتاؤ تو صحیح، زندگی کی کون سی بات ہے؟ یوں ہی ہو گیا، یوں ہی اللہ نے اعلان نہیں کیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ نبی پاک نے پیشاب کرنے کے طریقے بتائے، پیشاب کرنے کے طریقے بتائے۔ حضرت عمر کو ایک یہودی مولوی کہتا ہے، فاروق سنا ہے تو اڈا پیغمبر تو پیشاب کرنے کے طریقے بھی دستا۔ اس نے طنز کیا حضرت عمر پر۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں ہمارے مشفق و مہربان پیغمبر، ہمارے شفیق پیغمبر ہمیں پیشاب کرنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ آپ نے ہمیں بتایا ہے جو راہ گزر ہو اس پہ بیٹھ کے پیشاب نہ کیا کرو، جو سایہ دار درخت ہو اس کے نیچے بیٹھ کے پیشاب نہ کیا کرو، جو سوراخ ہو سوراخ میں پیشاب نہ کیا کرو، جس طرف سے ہوا آ رہی ہے اس طرف منہ کر کے پیشاب نہ کیا کرو۔ تھوکنے کے طریقے بتائے، مسجد میں نہ تھوکو، کعبے کی طرف منہ کر کے نہ تھوکو۔ حدیثیں اٹھائیے، آپ نے ناخن اتارنے کے طریقے بتائے، آپ نے حجامت کروانے کے طریقے بتائے۔ اور چھوڑو یار لوگوں، چھوڑو، نبی پاک نے بیت الخلاء میں جانے کے اور بیت الخلاء سے نکلنے کے طریقے بتائے۔ بیت الخلاء میں جانا ہے، کون سا پاؤں اندر رکھنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، بیت الخلاء سے باہر آنا ہے، کون سا پاؤں باہر رکھنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، جوتی اپنے پاؤں میں کس طرح ڈالنی ہے، رات کو بستر پہ کس طرح آنا ہے، شادی غمی کس طرح گزارنی ہے، دکھ سکھ کس طرح گزارنا ہے، تجہیز و تکفین کس طرح کرنی ہے، میت کو نہلانا کس طرح ہے، چارپائی پہ رکھنا کس طرح ہے، قبر میں لے جانا کس طرح ہے، اس کو اتارنا کس طرف سے ہے، اور اتارنے والے لوگوں کو کہنا کیا ہے، اتارنے والے لوگوں نے اپنی زبان سے کہنا کیا ہے، اس کو کس کروٹ کے بل قبر میں لٹانا ہے، اس کے اوپر مٹی کس طرح ڈالنی ہے، اس کی قبر کی شکل کس طرح بنانی ہے، شادی اپنے بچیوں کی کس طرح کرنی ہے، تجارت کس طرح کرنی ہے، بازار میں کس طرح جانا ہے، بازار سے باہر کس طرح نکلنا ہے، مسجد میں کس طرح آنا ہے، مسجد سے باہر کس طرح نکلنا ہے، سوار ہونا ہے تو سواری پہ کس طرح آنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، کون سی دعا پڑھ کے سواری پہ آنا ہے، پھر کس طرح اترنا ہے، اترتے ہوئے تم نے کیا کرنا ہے، مجھے بتاؤ۔ میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، جو مشفق و مہربان پیغمبر، جو رؤوف و رحیم پیغمبر اپنی امت کو پیشاب کرنے کے طریقے بتاتا ہے، حجامت کروانے کے طریقے بتاتا ہے، ناخن اتارنے کے طریقے بتاتا ہے، بیت الخلاء میں جانے کے طریقے بتاتا ہے، کیا اس پیغمبر نے دین کے امور کے بارے میں وضاحت نہیں کی ہو؟ وہ آج ہم نے کرنی ہے وضاحت، بھئی اے کام بھی کر لو تے اے کام بھی کر لو، کیونکہ نبی پاک نے تو نہیں کیا، لیکن کیونکہ خوبصورت نظر آ رہا ہے لہذا اس کام کو کرنا چاہیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جب دین کامل ہو گیا اور نبی پاک کی سنت مطہرہ محفوظ ہو گئی اور آپ کا اسوہ سامنے آ گیا، آپ کا اسوہ سامنے آ گیا، اور اسوہ بھی اس طرح، رہنمائی بھی اس طرح، رہبری بھی اس طرح، قوم کی رہبری اس طرح کی کہ نبی پاک نے فرمایا، اے لوگوں میں تمہیں ایک ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، لیلھا کنہارھا، لوگوں میں تمہیں ایک ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس راستے کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جس راستے کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں، میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی کمی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، دین کے تمام طور طریقے، اسلام کے تمام طریقے، زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے جو ہیں وہ میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، تم نے وہی کام کرنے ہیں جو میں نے کہے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں سورت حشر ہے، سورت حشر کی آیت نمبر 7 ہے، 28واں پارہ ہے، آیت نمبر 7 ہے سورت حشر کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے لوگو جو چیز اللہ کا رسول دے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے اللہ کا رسول روک دے
اس سے رک جاؤ. یہ سورت حشر ہے, اس کی 7ویں آیت ہے. جو چیز اللہ کا رسول دے اس کو اختیار کر لو, اور جس چیز سے اللہ کا رسول تمہیں روک دے اس چیز کو اختیار نہ کرو. کل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور چنانچہ ایک جگہ پہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے لوگو اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو, اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو. چنانچہ وہ کامل دین اور مکمل سیرت اور دین کے تمام طور طریقے احادیث اور قرآن میں موجود ہیں. آج اگر کوئی آدمی ایسا کام دین سمجھ کے کرنا چاہتا ہے جس کا ثبوت قرآن میں کوئی نہیں اور نبی پاک کی زندگی میں کوئی نہیں اور صحابہ کی زندگی میں وہ کام کا ثبوت کوئی نہیں, حدیث خاموش, قرآن خاموش اور پہلی صدیاں بھی خاموش ہیں, اس کام کا وجود شریعت میں کوئی نہیں, نبی پاک نے نہیں بتایا, دین نے نہیں بتایا. آج اگر وہ کام کوئی آدمی دین سمجھ کے کرتا ہے اور وہ دین میں ترمیم کرتا ہے, زیادتی کرنا چاہتا ہے, ترمیم کرنا چاہتا ہے, تو دراصل وہ اس بات کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح دین کی باتیں بتانا اللہ کا منصب تھا, میں بھی اللہ دے منصب تے بہ گیا جی. یہ کہنا چاہتا ہے وہ بدتی آدمی جو دین کا کام ایجاد کرتا ہے اور بدعت ایجاد کرتا ہے, کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے, وہ خدائی دعویٰ کرتا ہے اس لیے کہ قانون بنانا کس کا کام تھا؟ اللہ کا کام تھا. یا وہ خدائی دعویٰ کرتا ہے یا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دین جو نبی پاک پہ اترا تھا وہ مکمل نہیں تھا, اس میں کمی رہ گئی ہے تو میں وہ کمی پوری کرن لگا. یا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اوے لوگو مجھے نیکی کے اور ثواب کے ایک ایسے کام کا پتہ چل گیا ہے جس کام دا نبی پاک نو بھی پتہ نہیں لگا. یا وہ یہ کہنا چاہتا ہے, اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی زبان میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی پاک کو دین کے اس کام کا پتہ تو تھا لیکن امت کو بتانے میں خیانت کر گئے. وہ بدتی آدمی نبوت کو خائن کہتا ہے, دین کو نامکمل سمجھتا ہے. دین کامل ہے, دین مکمل ہے, قوانین مکمل ہیں, اصول مکمل ہیں, زندگی گزارنے کے طور طریقے مکمل ہیں. آج اگر کوئی نیا کام کوئی بندہ کرے گا اور اس کو دین سمجھے گا اور دین کے اندر زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا تو اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں, بخاری کی حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا, جس آدمی نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات داخل کی اور اضافہ کیا, ما لیسا من ہو, جو بات دین میں موجود نہیں تھی, فہوا ردن, وہ کیا ہے؟ مردود ہے, اس بندے کے منہ پر مار دی جائے گی کہ نہیں ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. دین وہی ہے جس کا ثبوت نبی پاک سے اور صحابہ کرام سے ہے, وہ دین ہے, وہ نیکی کا کام ہے. اس کے مقابلے میں اگر کوئی کام ایجاد کرتا ہے جتنا بظاہر وہ کام خوبصورت ہو, اچھا نظر آ رہا ہو, وہ دین نہیں بنے گا, وہ بدعت ہوگا. کچھ کام بدعت کے نام پر ایسے ہو رہے ہیں جو نبی پاک کے زمانے میں تھے ہی نہیں, وجود ہی کوئی. آج میں آپ کو ایک کام کی بات بدعت کے معاملے میں بتانے لگا, لیکن توجہ کیجیے آپ. ایسا کام کرنا جس کام کا وجود ہی نبی پاک کے زمانے میں کوئی نہیں, وہ کیا ہوگا؟ مثلا میلاد النبی کا جلوس, میں مثال دے رہا ہوں, میلاد النبی کا جلوس, تیجا, ساتاں, 10واں, 20واں, 40واں, قبروں کو پکا بنانا, غلاف کا چڑھانا, چراغاں کا کرنا, اگربتیوں کا لگانا, قوالی کرنا, مجاورت کرنا, قبروں کو پختہ بنانا, ان کو چومنا, ان کا وجود ہو صحابہ کے زمانے میں بالکل کوئی. یہ میرے ہاتھ میں قرآن, مولوی زندہ ہیں, جائیے ان سے پوچھیے, علماء زندہ ہیں, ان سے پوچھیے کہ یہ قبروں پہ جو کچھ ہوتا ہے بزرگوں کی قبروں پر, اس کا ثبوت نبی پاک سے اور صحابہ کی زندگی سے پیش کر سکتے ہو؟ خدا گواہ ہے.
خدا گواہ ہے، قبر کو چومنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پر کوئی بندہ جا بھی نہیں سکتا، اس طرح کے حالات ہیں کہ جالیوں کے باہر کھڑے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں حضرت عائشہ سے اجازت لینی ہے اور کمرے میں جانا ہے تو سامنے قبر منور سامنے۔ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، جائیے کل تحقیق کر لیجئے علماء سے۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ ہوئے ہیں اور 1 صدی تک زندہ رہے ہیں، 1 صدی تک۔ قبر کو چومنا، سجدہ کرنا، مٹی کا اٹھانا نبی پاک کی قبر سے، خدا کی قسم یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی نے نبی پاک کی قبر منور کو ہاتھ لگایا ہو۔ جائیے مولویوں سے پوچھیں، چومنا تو بڑی دور دی گل، مٹی اٹھانا بڑی دور کی بات ہے۔ ہاتھ بھی نہیں لگایا کسی صحابی نے، ہاتھ بھی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں قبر کو بوسہ دینا یہودیوں کا شیوا ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، پیر پیران نے لکھا ہے، نہیں سمجھ آئی تو 11ویں والے پیر نے لکھی۔ یہودیوں کا شیوا ہے۔ اور مولانا احمد رضا خان بریلوی نے احکام شریعت میں لکھا ہے، کسی نے ان سے سوال کیا کہ زیارت کا طریقہ کیا ہے، قبر کی زیارت کا طریقہ کیا ہے، تو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اس کو جواب دیتے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی قبر کی زیارت کو جائے، کسی بزرگ کی یا کسی قبر کی، 4 گز دور کھڑا ہو، شرعی گز ہوتا ہے 1.5 فٹ کا، تو 4 گز کتنے فٹ ہو گئے؟ 6 فٹ ہو گئے۔ تو احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں 4 گز دور کھڑا ہو، آگے لکھتے ہیں 4 گز دور کھڑا ہوگا، بوسے دینے کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھا، پھر بوسا اس کو کس طرح دے گا؟ کچھ بدعات ایسی ہیں جن کا وجود ہی نبی پاک کے زمانے میں ہے ہی نہیں، وجود بالکل نئے کام۔ سنیے جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دین کے نام پر کوئی نیا کام کرنا، دین سمجھ کے، اس نے تو بدعت ہونا ہی ہونا ہے۔ ایک کام جس کا وجود نبی پاک کے زمانے میں موجود تھا، ہے توجہ، اس کام کا وجود نبی پاک کے زمانے میں ہے، ملتا ہے ثبوت، لیکن اس کی کوئی حیت، شکل، صورت، کیفیت شریعت نے مقرر نہیں کی۔ ہے وجود اس کام کا، لیکن شکل، صورت شریعت نے مقرر نہیں کی۔ آج اگر کوئی آدمی اس کی شکل مقرر کر دے گا، یہ بھی کیا بن جائے گا؟ بدعت ہو جائے گا۔ اور کوئی کام نبی پاک کے زمانے میں موجود تھا، لیکن حکم یہ تھا کہ آہستہ پڑھو۔ آج اگر کوئی آدمی اس کو بلند آواز سے پڑھے گا تو اتنے فرق کرنے سے بھی وہ کام کیا بن جائے گا؟ سمجھ گیا ہو کہ کوئی نہیں؟ اب ایک مثال سنو، مثال دوں گا تو آپ جلدی سمجھ جائیں گے۔ 3 صحابی نیکیوں پہ حریص ازواج مطہرات کے پاس آ گئے، آ کے کہتے ہیں ماں جی ہم نبی پاک کی زندگی، اعمال، اس کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ دن رات کس طرح گزارتے تھے۔ ہماری ماؤں نے جواب دیا آپ گھر میں آتے تھے، سو جاتے تھے، تہجد کے ٹائم اٹھتے، تہجد پڑھ کے پھر تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر صبح کی نماز کے لیے اٹھتے تو 2 سنتے، ہلکی سی پڑھتے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے، اور پھر فرض پڑھانے کے لیے آپ مسجد میں تشریف لے جاتے۔ سوتے بھی تھے اور تہجد بھی پڑھتے۔ کبھی کبھی آپ روزے رکھتے تھے تو ہم سمجھتی تھی افطار کریں گے ہی نہیں، اور کبھی کبھی جو چھوڑ دیتے
تو پھر چھوڑے رکھتے نفلی روزے، نفلی رکھتے ہی نہیں تھے، کبھی رکھ لیے کبھی چھوڑ دیے. یہ صحابہ سن کے جو باہر نکلے نا تو آپس میں ہم مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ ہماری ماؤں نے جو نبی پاک کے اعمال اور نیکی کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، یار ہمارا اور ان کا کیا مقابلہ؟ یہ تو امام الانبیاء ہے، یہ تو سید الکونین ہے، یہ تو سید الاولین والآخرین ہے. ان کی تو اگلی پچھلی لغزشیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، اور یہ تو مقام وسیلہ میں رہنے والے ہیں، اور انہی نے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنا ہے. تو اعلیٰ ہیں، بہت اونچے ہیں. یہ اگر رات کو سوتے ہیں جاگتے ہیں اس طرح عبادت کرتے ہیں تو ہماری تو اس کے مقابلے میں حیثیت ہی کوئی نہیں. ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے. آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے میں ساری رات نہیں سوؤں گا، نفل پڑھتا رہوں گا. اب اس کا وجود تو موجود ہے نفل پڑھنے کا کہ نفل پڑھنے چاہیے، اس چیز کا وجود موجود ہے، نفل پڑھنے چاہیے. وہ کہتا ہے میں ساری رات نفل پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی ہوگی نہ بال بچے نہ دنیا کے جھمیلے، کوئی فکر فاقہ نہیں، اللہ اللہ کریں گے. تیسرا کہنے لگا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی افطار، درمیان میں کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا. تینوں نے قسمیں اٹھا لی. قسمیں، سوال میرا یہ ہے یہ قسمیں انہوں نے گناہ کے کام پہ اٹھائی؟ بولتے نہیں ہوں. نیکی کے کام پر میں شادی نہیں کروں گا تاکہ عبادت کروں، میں رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات جاگوں گا، اللہ اللہ کروں گا. آپ کو کسی نے بتایا، آپ نے ان تینوں کو بلا لیا. آپ اتنے ناراض ہوئے کہ زندگی میں آپ کسی پر اتنے ناراض نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا تسی میرے نالوں زیادہ متقی ہو، تم مجھ سے زیادہ نیکی کی حریص ہو، تم مجھ سے زیادہ تقوی والے ہو، تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو. مجھے دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نوافل بھی پڑھتا ہوں. مجھے دیکھو میں روزے رکھتا بھی ہوں، درمیان میں چھوڑ بھی دیتا ہوں. مجھے دیکھو میں نے ایک نہیں 11 شادیاں کر رکھی ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں. یہ تم نے کیا کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں ساری رات جاگوں گا، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. نبی پاک نے ان تینوں کو ڈانٹنے کے بعد فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، من راغب عن سنتی فلیس منی. جس بندے نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں. معلوم ہوتا ہے آپ ان صحابہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام کرنے کی جو تم نے قسمیں اٹھائی ہیں یہ میری سنت نہیں ہے، تم میری سنت سے اعراض کر رہے ہو، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق ہو. ایک کام کا وجود موجود ہے لیکن اپنے طور پہ اس کی کوئی صورت بنانا، وہ کام بھی کیا بن جائے گا؟ بولو. ایک اور مثال سنو. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نابینا ہو گئے تھے آخر عمر میں. ان کا شاگرد ان کی لاٹھی بنتا، ان کو مسجد میں لے آتا. مسجد میں آئے، آذان ہو گئی تو آذان ہونے کے بعد جو مؤذن تھا نا وہ دروازے پہ کھڑے ہو کہتا ہے الصلاۃ 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 الصلاۃ، آؤ بھائی نماز کے لیے، چلو بھائی آؤ بھائی نماز کھڑی ہونے والی ہیں. الصلاۃ الصلاۃ کی آواز اس نے لگائی. اس کو ہمارے عربی میں تصویب کہتے ہیں، یعنی آذان کے بعد دوبارہ نماز کے لیے بلانا. الصلاۃ الصلاۃ کا لفظ اس نے کہا. ابن عمر نے کہا اے احمق اور بے وقوف آدمی، لوگوں کو بلانے کے لیے آذان کافی نہیں تھی؟ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ یہ نیا کام تو نے کیوں شروع کیا؟ اور پھر اپنے ساتھی سے کہا
مجھے اس بدعت والی جگہ سے نکال کے لے جا، میں اتنے نماز بھی نہیں پڑھنا چاہتا۔ یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور وہ کیا کر رہا تھا جی؟ لوگوں کو کس طرح بلا رہا تھا؟ جو آج ابن عمر کسی بندے کو یہ بات کہتے تو آگے سے بندہ ان کو کہتا میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، میں نماز کے لیے تو لوگوں کو بلا رہا ہوں۔ لیکن بدعت چونکہ ہمیشہ نیکی کے روم میں آتی ہے، اس لیے اس کا سمجھنا خدا شاید ہے۔ شرک کا سمجھنا بھی آسان ہے اور شرک سے بچنا بھی آسان ہے۔ بدعت کا سمجھنا بھی مشکل ہے اور بدعت سے بچنا بھی بڑا مشکل ہے۔ بدعت سے بچنا، اس کو سمجھنا مشکل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر زہر ہوتا ہے اور باہر کیپسول کیا ہوتا ہے؟ سنہری، خوبصورت۔ جب ان کو کہو اذان سے اول آخر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا نبی اللہ، یہ بلند آواز سے آپ پڑھتے ہیں۔ بلال نے 10 سال نبی پاک کے سامنے اذان دی، بلال کی اذان میں یہ موجود ہے؟ ابو محذورہ کی اذان میں ہے، حضرت ابو بکر کی اذان میں، حضرت عمر کی اذان میں، حضرت عثمان کی اذان میں، حضرت علی کے زمانے میں، حسنین کے زمانے میں، حضرت معاویہ کے زمانے میں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، یہ زمانے میں ہے یہ اذان سے اول آخر صلاۃ و سلام بلند آواز سے پڑھنا اور اذان کو شروع کرنا ہے؟ تو جواب تو کوئی نہیں اس کا اور ہو بھی کو نہیں سکتا۔ تو آگے سے یہ کہتے ہیں اور جی درود نہیں پڑھن دیں دے، درود ہی تو پڑھ رہے ہیں، درود پڑھنا گناہ ہے؟ فارمولہ دیکھیں آپ بدعت، درود پڑھنا گناہ ہے جی، پھر فضیلتیں شروع کریں گے درود کی۔ ایک دفعہ پڑھو تو 10 نیکیاں، ایک دفعہ پڑھو تو 10 گناہ معاف، ایک دفعہ پڑھو تو جنت میں 10 درجے بلند، ہے کہ کون نہیں بھائی؟ ہے نا، حدیثوں میں ملتا ہے نا یہ درود کی فضیلتیں، اس سے بھی زیادہ فضیلتیں کون منکر ہے؟ لیکن بندہ پوچھے بھئی تجھے اس نیکی کا پتہ چل گیا، بلال کو پتہ نہیں چلا، ابو معذورہ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ نیکی ہے؟ اس کی ایک مثال دوں گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک آدمی مرغی ذبح کرنا چاہتا ہے، اس نے مرغی پکڑی، چھری ہاتھ میں لی، مرغی گلے پہ چھری رکھ کے کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ۔ مرغی حلال کے حرام؟ کیا کہ تسی درود نہیں مندے؟ منکر ہو، منکر ہیں آپ درود کے۔ اس بیچارے نے درود پڑھا، آپ کہتے ہیں مرغی حرام ہے؟ آپ کہیں گے مولانا درود مانتے ہیں لیکن جس جگہ تے اس پڑھیا نا اس جگہ پہ شریعت نے پڑھنے کا حکم، درود پڑھنا ثواب ہے لیکن اس جگہ پہ جہاں شریعت کہتی ہے۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں، آپ نے 4 رکعت سنت کی نیت باندھی، دوسری رکعت میں آپ التحیات پہ بیٹھ گیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دوسری رکعت ہے، التحیات میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اٹھنا ہے کس رکعت کی طرف؟ تیسری رکعت کی طرف، کیونکہ نماز کتنی رکعتوں والی تھی؟ 4 والی۔ اب تیسری رکعت کی طرف اٹھنا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں میرا دل نہیں کرتا، میں درود پڑھ کے اٹھوں۔ یہ کیسے ہو کہ میں درود نہ پڑھوں اور اٹھ جاؤں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جان بوجھ کے پڑھے، نماز ہوئی کہ کوئی نہ؟ بولو، اے فتوی دے چھڈو، نہیں ہوئی کیوں؟ کیا گناہ کیا اس نے؟ کون سی گالی نکالی ہے اس نے؟ درود پڑھا ہے، 1 مرتبہ پڑھو تو 10 نیکیاں۔ اس بیچارے نے درود پڑھا ہے، آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی، چلو جان بوجھ کے نہیں پڑھا، بھول کے پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بھول کے پڑھ لیا، چٹی کی آئے گی؟ کیا آئے گا؟ کیوں قصور کیا کیا اس نے؟ اس پہ چٹی لاگو ہو رہی ہے؟
ایڈی لا رہی ہے شریعت اس تے کہ سجدہ صاحب کٹ بھول کے درود پڑا. اگر کوئی بندہ کہے یہ درود کے منکر ہیں جی، اس نے درود پڑھا، یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. توبہ 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 جی، درود پڑھو تے بھول دے سجدے کڈو. واہ جی واہ، ایڈا ظلم. تو اس کو سمجھائیں گے آپ کہ میرے بھائی درود پڑھنا ثواب کا کام ہے، لیکن جس جگہ پہ تو نے پڑھا ہے اس جگہ پہ شریعت نے پڑھنے کا حکم آج اڑ جائے کہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تے میں ادھورا کلمہ تے اذان کیوں ختم کراں؟ میں محمد رسول اللہ آکھنا ہی آکھنا، جیڑا مولوی من روک کے ویکھے تے صحیح. میں نے محمد اتنا میٹھا نام، کون روکتا ہے؟ کون گستاخ جو روکے گا مجھے؟ ڈٹ کے زور لا کے آخر تو کہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سارا محلہ اکٹھا ہو جائے گا، بچہ بچہ کہے گا کی ہو گیا جی؟ اذان بدل گئی ہے جی. اس کو کہتے ہیں تم نے یہ کیا کہہ دیا ہے؟ وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ کہاں ہے؟ اتنا میٹھا پیارا محبوب نام کہاں ہے؟ تسی سڑ دیو اس نا تو جلدی ہو، سڑ دیو اس نا تو. لوگ جواب میں کہیں گے او پاگل، نام بڑا میٹھا ہے، نام بڑا پیارا ہے، لیکن جس جگہ پہ تو نے لیا ہے اس جگہ پہ شریعت نے نام لینے کا حکم نہیں دیا. اس جگہ اگر نام لوگے تو آزان نہیں ہوگی. اس کی اور مثال دے دیتا ہوں. چلو آپ سے ایک مسئلہ بھی پوچھ لیتا ہوں. مسئلہ بھی آپ سے ایک پوچھ لیتا ہوں. دیکھیں جی، عید کی جو نماز ہے، عید کی، اس میں آزان نہیں ہوتی، تکبیر ہوتی ہے نا؟ کی خیال ہے بڑا؟ اور سوچی پہ گئے. عید کی آزان تو نہیں ہوتی، تکبیر تو ہوتی ہے نا؟ نہیں ہوتی. اس دفعہ عید آنے دو، ایک مؤذن کہتا ہے لا ہر آزان، ہر نماز واسطے آزان، عید دی آزان ہی کوئی نہیں، میں وج گج کے دینا، روک کے مجھے کون روکتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. بڑے پیارے نام ہیں، اس نے یہ بول دیے. لوگ کیا کہیں گے؟ چنگا کی تس کہ غلط کی تس؟ غلط. کیوں؟ کون سی غلطی کی ہے اس نے؟ اذان دی ہے، یہ جملے کہہ دیے، یہ غلط ہو گیا ہے. کیوں غلط ہو گیا ہے؟ اس لیے غلط ہو گیا ہے کہ عید کی آزان دینے کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے. میں اپنی طور پر مثالیں کیوں پیش کرتا چلا جاؤں؟ میں صحابہ سے مثال پیش کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر جن کی بات میں نے کی ہے، توجہ کرنا اس حدیث کو، ذرا غور سے سننا اس روایت کو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پہلو میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو چھینک آئی، اس بندے کو چھینک آئی. تو چھینکنے کے بعد اس بندے نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. اٹھائیے حدیث کی کتابیں. چھینکنے کے بعد اس بندے نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام اللہ کے رسول پر، درود اللہ کے رسول پر. ابن عمر نے یہ جملہ سنا تو ابن عمر نے فرمایا یہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن اس چھینکنے کے موقع پر یہ جملہ نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. یہ والسلام علی رسول اللہ کتنا خوبصورت جملہ تھا، لیکن ابن عمر نے یہ جملہ کہنے سے منع کر دیا ہے. جو کام نبی پاک کے زمانے میں آہستہ آواز سے ہوتا تھا، اگر آج اس کو بلند آواز سے کرو گے تو کیا بن جائے گی؟ بدعت. اور جو آپ کے زمانے میں بلند آواز سے کام ہوتا ہے، اگر آہستہ آواز سے کرو گے تو کیا بن جائے گی؟ بدعت. اٹھائیے حدیث کی کتابیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندہ آ گیا، کہتا ہے حضرت آپ یہاں بیٹھے ہیں، وہ فلاں مسجد کے جو لوگ ہیں نا، وہ جب فرض نماز ختم کرتے ہیں سلام پھیرتے ہیں تو ایک بندہ کہتا ہے زور سے کہو بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ. پھر وہ کہتا ہے کہو بھائی الحمدللہ الحمدللہ 23 بار. پھر کہو اللہ اکبر اللہ اکبر 34 بار. پھر لا الہ الا اللہ. بلند آواز سے وہ کلمہ پڑھتی ہیں فرض نماز کے بعد اور یہ تسبیحات پڑھتی ہیں. سوال میرا یہ ہے، کیا نبی پاک نے یہ تسبیحات پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ کوئی نہ دیا ہے؟
تعداد بھی یہی ہے کہ کوئی نہ، اور وقت بھی یہی ہے. آپ نے بھی نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھنے کا حکم دیا. کلمے بھی وہی، تعداد بھی وہی، وقت بھی وہی جو حدیث سے ثابت ہے. انہوں نے اضافہ کیا کیا کہ نبی پاک کے زمانے میں آہستہ پڑھا جاتا تھا، بلند آواز سے نہیں پڑھا جاتا تھا. اتنا سا انہوں نے اضافہ کر لیا، اتنا سا کام انہوں نے کر لیا کہ جن کو یاد نہیں ان کو یاد ہو جائے، اور جو غافل ہیں وہ جاگ پڑے. بہانے تو پھر بہت ہوتے ہیں نا. جو غافل ہوں وہ جاگ پڑے، اور جن کو یاد نہیں ان کو یاد ہو جائے. یہ جملے وہ زور سے کہتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کو کسی نے کہا، عبداللہ ابن مسعود تشریف لے آئے. اتفاق کی بات ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس وقت آئے جب نماز کا سلام پھرنے لگا، اور وہ لوگ شروع ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ. آج بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج بھی ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے. یہ نماز کے بعد زور سے لا الہ الا اللہ آج بھی پڑھتے ہیں. یہ ذکر ہونے لگا. عبداللہ ابن مسعود سامنے آئے نمازیوں کے اور فرمایا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتے ہو پہچانتے ہو مجھے کہ میں کون ہوں؟ اگر نہیں پہچانتے ہو تو میں عبداللہ ابن مسعود ہوں، نبی پاک کا صحابی، اور آپ کا مسواک اور لوٹا اور مصلی میرے پاس ہوا کرتا تھا، میرے پاس رہتا تھا. اور آپ نے میرے متعلق کہا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں قیامت کے دن ترازو میں اود پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی. میرے متعلق نبی پاک نے فرمایا تھا جو بات عبداللہ ابن مسعود کرے اس کی تصدیق کرو. جس بات پہ عبداللہ ابن مسعود راضی اس پہ میں راضی. اللہ اکبر، بڑی سند ہے. آپ نے فرمایا جس بات پہ ابن مسعود راضی اس پر میں راضی. آپ کا مسواک، لوٹا، مصلی عبداللہ ابن مسعود کے پاس ہیں. قریبی خادم ہے آپ کا، وضو آپ کو عبداللہ ابن مسعود کرواتے ہیں. فرماتے ہیں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں عبداللہ ابن مسعود ہوں، نبی پاک کا صحابی ہوں. مجھے افسوس تم پر، ابھی تو نبی پاک کے گھر کے کپڑے پرانے بھی نہیں ہوئے، ابھی تو آپ کے گھر کے برتن ٹوٹے بھی نہیں ہیں، ابھی تو صحابہ اس دنیا میں موجود ہیں. صحابہ لقد جئتم ببدعۃ ظلما لقد جئتم ببدعۃ عظما. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تم نے ایک کالی بدعت گھڑی ہے. کام انہوں نے کیا کیا تھا؟ کلمے بھی وہی، وقت بھی وہی، تعداد بھی وہی، صرف آہستہ آواز سے بلند آواز میں کر دیا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لقد جئتم ببدعۃ ظلما، تم نے ایک کالی بدعت ایجاد کی ہے، میں تمہیں بدعتی تصور کرتا ہوں. پھر عبداللہ ابن مسعود نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا ان بدعتیوں کو مسجد سے باہر نکال دو، یہ لوگ اس مسجد میں نہیں رہنے چاہیے، انہیں باہر نکال دو ان بدعتیوں کو. عبداللہ ابن مسعود نے اونچا کلمہ پڑھنے والوں کو مسجد سے باہر نکالا. یہاں گنگا الٹی بہتی ہے، یہاں جو منع کرتے ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. بدعت ہمیشہ نیکی کے روپ میں آتی ہیں، اس پر لبادہ نیکی کا ہوتا ہے، اندر اس کے زہر ہیں، سمجھنا مشکل ہے. اس لیے ہر گناہگار کو توبہ کی توفیق مل جایا کرتی ہے، بدعتی آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. زانی زنا کرتا ہے گناہ سمجھ کے، چور چوری کرتا ہے گناہ سمجھ کے، ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے گناہ سمجھ کے، قاتل قتل کرتا ہے گناہ سمجھ کے، ظالم ظلم کرتا ہے گناہ سمجھ کے، جھوٹی گواہی دینے والا جھوٹی گواہی دیتا ہے گناہ سمجھ کے. کسی موقع پر اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، گناہ سمجھ کے اس نے گناہ کیا تھا. لیکن بدعتی آدمی کرتا گناہ ہے اور سمجھتا اس کو عشق ہے، سمجھتا اس کو نیکی ہے، سمجھتا اس کو ثواب کا کام ہے. اب نیکی سے توبہ کون کرے؟ نیکی سے توبہ کون کرے؟ ہمیشہ بدعت نیکی کے رنگ میں آتی ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے عید گاہ میں ایک بندے کو دیکھا
کہ وہ نفل پڑھ رہا تھا. حضرت علی نے کہا اس بندے کو دھکے دے کے عیدگاہ سے باہر نکال دو. اس کو پتہ نہیں ہے کہ عیدگاہ میں عید سے پہلے اور عید کے بعد نفل پڑھنے جائز کوئی نہیں، اور گھر میں عید سے پہلے پڑھنے جائز نہیں اور عید کے بعد پڑھنے جائز ہیں. یہ عیدگاہ میں نوافل اس نے شروع کر رکھے ہیں. چنانچہ جب صحابہ نے اس کو منع کیا تو وہ بندہ حضرت علی کے پاس آیا، کہنے لگا اے علی المرتضی، کیا اللہ مجھے نفل پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ بالکل یہی بولی جو آج ہمارے دوست بولتے ہیں. یہ نیکی ہے، یہ درود ہے، یہ عشق ہے، یہ تسبیحات ہیں، یہ ذکر و اذکار ہے. اللہ ہمیں اس پر سزا دے گا. وہ کہتا ہے کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ اے امیر المومنین، اللہ مجھے نفل پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ حضرت علی نے بہت خوبصورت جواب دیا، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. حضرت علی نے کہا اللہ تجھے نفل پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا، میرے نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرنے پر عذاب دے گا کہ تو نے میرے پیارے پیغمبر کی سنت کی خلاف ورزی کر دی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ تجھے عذاب دے گا. ہمیشہ بدعت نیکی کے روپ میں آتی ہے، اور جب منع کیا جائے تو ہمارے دوست کہتے ہیں اذان سے اول آخر یہ جو ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اس پڑھنے کا ثبوت تو ہمارے پاس کوئی نہیں، تسی دیوبندی وکھا چھڈو، منع کتنے آیا؟ دیکھا تماشا، شیطان بڑی پٹیا پڑھاتا ہے، بڑے گر سکھاتا ہے. منع آیا کہیں؟ آپ نے منع کیا ہے کہ یا اس جگہ پہ درود نہ پڑھا کرو، منع کی دلیل دکھاؤ. یہ اب ایک علمی بحث ہے. بھائی دلیل منکر کے ذمے نہیں ہوتی، دلیل ہوتی ہے مدعی کے ذمے. اصول یہ ہے بھائی دعویٰ تمہارا ہے، دلیل ساڈے کو پوچھتے ہیں. تماشا چنگا، بھائی دعویٰ ہے تمہارا، بھائی پڑھنا چاہیے تو دلیل مانگتے ہیں آپ ہم سے، اور پھر کہتے ہیں نہ پڑھنے کی کوئی دلیل دے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں. آج جو نئے لوگ آئے ہیں ذرا اس مثال کو سنیں، شاید دماغ میں بات بیٹھ جائے. ایک آدمی نے جعلی نوٹ بنایا 1000 روپے کا، جعلی نوٹ، کاغذ بھی بہترین، پرنٹ، رنگت، چھپائی، رنگائی، بابے کی تصویر، سب چیز خوبصورت ہے وہ جعلی. لے گیا چلانے کے لیے. دکاندار سمجھدار تھا، دکاندار نے مسل کے دیکھا یا اس نے تحقیق کی. دکاندار کہتا ہے بھیا جعلی ہے، نہیں چلتا، جعلی ہے نہیں چلتا. اب یہ جعلی نوٹ چلانے والا دیدہ دلیری کرتے ہوئے کہتا ہے نہ چلن دی دلیل دے، رنگ چنگا نہیں، نہ چلنے کی دلیل دے، پرنٹ اچھا نہیں، نہ چلنے کی دلیل دے، کاغذ اچھا نہیں، چھپائی اچھی نہیں، رنگ اچھا نہیں، دلیل دے نہ چلنے کی. سمجھدار دکاندار کہتا ہے اوے پاگل، یہاں کاغذ نہیں چلتا، رنگ نہیں چلتا، چھپائی نہیں چلتی، یہاں حکومت کی مہر چلتی ہے. میرے بھائی دین کے مسائل میں تیرے میرے بابے کی بات نہیں، محمد عربی کی مہر چلتی. جس پر میرے پیارے پیغمبر کی مہر ہوگی وہ دین ہے، اور جس پر مہر نہیں وہ بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ دین نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا بتی آدمی کی کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکات، کوئی فرضی نماز، کوئی نفلی نماز اللہ قبول نہیں کرتا جب تک بتی آدمی اس بدعت سے توبہ نہ کر لے. نبی پاک نے فرمایا من وکر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام او کما قال علیہ السلام. آپ نے فرمایا جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، من وکر صاحب بدعت، جس بندے نے کسی بدعتی آدمی کی تعظیم کی اس نے اسلام کی دیوار کو گرا دیا. تعظیم کرنے والا اسلام کی دیوار کو گرا دیتا ہے. اور لوگوں اور تعظیم کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی تعظیم ہوتی ہے کسی کو امام بنا لینا، پیچھے اس امام دے کہہ کے نیت لینا. سب سے بڑی تعظیم ہوتی ہے کسی کو امام بنا لینا. اور نبی پاک نے فرمایا جو بندہ کسی بدعتی کی تعظیم کرے گا اس نے اسلام کی دیوار کو گرا دیا ہے. میں آخر میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. بدعت کتنا بڑا گناہ ہے اور بدعتی کتنی سزا کا مستحق ہے. قیامت کا میدان ہے، امام الانبیاء
سرور کائنات حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان معاشر لگا ہوا ہے اور حوض کوثر میرے حوالے ہے. حوض کوثر پہ نبی پاک بیٹھے ہوئے ہیں. ذہن میں رکھیے کوثر ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں چلتی ہے, جنت میں. چنانچہ اس کوثر نہر سے پانی نکل کے اس حوض میں گرتا ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں حوض کوثر. اور نبی پاک اس کے ساقی ہیں. آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر برتن ہیں, چاندی اور سونے کے ستاروں کی طرح چمکنے والے ہیں, اور وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا. اور صحابہ کرام اس کو تقسیم کرنے والے ہیں, صدیق و فاروق اس کو تقسیم کرنے والے ہیں, اور نبی پاک وہ جام پلانے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے. اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں ہمیں نصیب کرے وہ جام نبی پاک کے ہاتھ سے. امام الانبیاء فرماتے ہیں میں اتنے میں دیکھوں گا کچھ دور, مجھ سے کچھ دور, کچھ لوگوں کو فرشتے ہتھکڑیاں پہنا کے اور زنجیر پہنا کے لے جا رہے ہیں جہنم کی جانب. میں ان کو دیکھوں گا چہرے پہ داڑیاں سجی ہوئی ہیں, میرے صحابہ کی شکلوں والے معلوم ہوتے ہیں. جب میں دیکھوں گا کہ زنجیر پہنا کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں تو میں کہوں گا اسحابی امتی امتی انہم منی, یہ سب مجھ میں سے ہیں, یہ میرے صحابہ کی شکلوں جیسے لگتی ہیں, یہ میرے ساتھی ہیں. کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ان کو میرے پاس لے کے آؤ, میں ان کو حوض کوثر سے جام پلاؤں, میں ان کو پانی پلاؤں. حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کو حوض کوثر سے کچھ پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب ہو گیا, ایک گھونٹ بھی اگر کوثر سے پانی کا نصیب ہو گیا تو 50,000 سال کا دن سورج سوے نیزے کے برابر, اور زمین تانبے کی, اور نفس و نفسی کا عالم, اور بندے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے, کسی کا پسینہ ٹخنے تک, کسی کا گھٹنے تک, کسی کا پیٹ تک, کسی کا سینے تک. کوئی بندہ اپنے پسینے میں ڈوب گیا, اپنے پسینے میں ڈوب گیا. سورج سوے نیزے کے برابر ہے اور زمین تانبے کی ہے. نبی پاک نے فرمایا جس آدمی کو میرے ہاتھ سے کوثر کا ایک گھونٹ نصیب ہو گیا لم یزما ابدا, 50,000 سال تک پھر پیاس کبھی نہیں لگے گی, پیاس اس بندے کو کبھی محسوس نہیں ہوگی. میں بلاؤں گا لاؤ ان کو میرے پاس, میں کوثر سے ان کو جام پلاؤں, یہ میرے اپنے لگتے ہیں. چنانچہ جب میں یہ کہوں گا تو صحابہ تو فرشتے جواب میں کہیں گے, بخاری کی حدیث ہے, بخاری کی, اور اس کی سند پہ کوئی بحث نہیں ہے, صحیح مستند صریح حدیث ہے. آگے سے فرشتے نبی پاک کو جواب دیتے ہیں انکا لا تدری, انکا لا تدری, وفی روایت انکا لا تعلم, انکا لا تدری ما احدثوا بعدکا. اے امام الانبیاء آپ نہیں جانتے. کون کہہ رہا ہے؟ کون ہو؟ کس جگہ؟ بڑے وہابی نے بھائی, فرشتے بڑے زبردست وہابی ہیں. نبی پاک کہتے ہیں آپ انکا لا تدری, بخاری انکا لا تدری آپ نہیں جانتے, ما احدثوا بعدکا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کون کون سی نئی باتیں داخل کی, آپ نہیں جانتے. یہ بدتی لوگ ہیں, یہ بدعت کا ارتکاب کرنے والے ہیں. آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ کے ان لوگوں نے رکھ دیا, اس میں ترمیم و اضافے ان لوگوں نے کیے, اپنے طور پر دین کی باتیں انہوں نے بنا لی اور کام انہوں نے بنا لیے. یا رسول اللہ یہ جہنم کے سزاوار ہیں, ان کو آپ کے کوثر سے جام نصیب نہیں ہوگا. آپ فرماتے ہیں جب ملائکہ مجھے یہ جملے کہیں گے تو میں جواب میں کہوں گا سوکن سوکن لمن غیر آبادی, سوکن سوکن لمن غیر آبادی, دور 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 لے جاؤ, دور لے جاؤ ان کو میری نظروں سے. لمن غیر آبادی, جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل کے رکھ دیا تھا, جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا تھا. سوکن سوکن ان کو میری نظروں سے ہٹا دو. بتی آدمی جو ہے اس کا کوئی عمل اور عبادت قبول نہیں ہے. بتی آدمی کی تعظیم کرنے والا جو ہے وہ اسلام کے دیوار کو گرانے کے مترادف ہے, اور بتی آدمی کو کوثر سے جام نصیب نہیں ہوگا. اس لیے کہ سورۃ مائدہ کی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم
دینکم کہ ہم نے آپ کا دین آپ پر کامل کر دیا، ہم نے دین مکمل کر دیا. جتنے فرائض اور سنن تھے، جتنے احکام و قوانین تھے، جتنے حدود تھے، جتنے مرن پرن شادی غمی سکھ دکھ کے احکام تھے، بیماری اور صحت کے احکام تھے، تجارت کے احکام تھے، عدالت کے احکام تھے، نماز روزہ حج زکات کے احکام تھے، حجر اسود کو چومنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، مینا مزدلفے آنا، عمرہ اور حج کرنا، جتنے احکام تھے آذان کے تکبیر کے جنازے کے، وہ احکام شریعت نے مکمل کر کے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت ہم نے تم پر پوری کر دی، اور ہم نے تمہارے دین کا نام جو ہے وہ کیا تجویز کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.